ماہ رمضان بس الوداع جام رحمت کے تو نے پلائی۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کر دیا ہے اور آپ مسلمان ہو تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ماہ رمضان ہم سے دور جا رہا ہے، اس پر الوداع کہتے ہوئے مفتی سلمان اجہری صاحب نے کیا کہا ہے، آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان اب رخصت ہونے کو ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں مولا جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ عشرہ یا آخری 10 راتیں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے، فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے۔ اے کاش اس بھڑکتی ہوئی آگ جس کو اللہ نے کبھی سقر کہا، کبھی سعیر کہا، کبھی حطمہ کہا، کبھی النار کہا، کبھی جہنم کہا ہے، اس کے نام ساتھ میں جب عذاب کا ذکر آیا، کبھی عذاب علیم کہا، کبھی عذاب عظیم کہا، کبھی عذاب مہین کہا، کبھی عذاب یوم عقیم کہا۔ یہ تمام عذابات جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری چمڑیوں کو بار بار بدلا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ہر گھنٹے میں 70 بار چمڑی ہماری بدلی جائے گی۔ کیوں؟ جب جب یہ پکے گی آگ سے اسے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے۔ اس طرح کی کیفیت میں جانے کے لیے کیا تم اور ہم تیار ہیں؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں وہ بات یاد کر کے رخصت ہوتا ہوں، بڑی بات ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، دنیا میں موت کا کوئی علاج ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم علاج تلاش کر رہے ہیں، ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا دوا سب جو کچھ بھی ہماری ہو رہی ہے، کیوں؟ موت سے بچنے کے لیے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، جبکہ سب کو معلوم ہے موت گارنٹی مرنا ہی ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں دنیا میں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچنا ممکن ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کیوں نہیں علاج ڈھونڈتے؟ موت جو آ کر کے رہے گی، اس سے بچنے کے لیے تم 1000 دوائیاں لیتے ہو۔ دوزخ سے بچنا ممکن ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس راستے پر چلو گے تو دوزخ میں نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقا، اللہ فرماتا ہے اس میں نہیں ڈالا جائے گا مگر وہی جو بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، جو جھٹلایا تھا یا گھمنڈ کیا تھا، منہ پھیرا تھا، انہی لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکوکار جائیں گے جہنم میں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ تک ملتا ہے کہ جو قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ گناہ تو ہوں گے، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، اسی آنکھ کے جو پلک ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی کہ اے رب ذوالجلال، کیا تو نے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیا؟ کہا جائے ہاں۔ وہ کہے گا کہ مولا اس کے جسم سے مجھے تو آزاد کر دے، مجھے الگ کر دے یہ آنکھ کے پلک۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ مولا ایک رات یہ تجھے یاد کر کے رویا تھا، تیری دوزخ کے عذاب سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، تو مولا جس بندے نے تجھے یاد کر کے مجھے نم کیا تھا، کیا تو مجھے اس کے ساتھ دوزخ میں ڈالے گا؟ مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے۔ تو رب تعالی حکم فرمائے گا، اس کے آنکھوں کی پلکوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کرو۔ دوزخ سے آزادی کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ تم گڑ گڑاؤ مولا کے حضور، رب تبارک و تعالیٰ کو مناؤ، اور ان آنسوؤں کے ذریعے سے شاید ہم بچ جائیں گے۔ ہمارے گھمائے ہوئے تسبیح کے دانے تک ہمارے جہنم میں جانے سے اور ہمارے درمیان آڑ بن جائیں گے، ہماری نیکیاں آڑ بن جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام عذابات سے محفوظ کرے۔ آج ہم سب کو مل کر یہی دعا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج نہ کل ٹل جائے گا۔ آج ہم پر مصیبت ہے، کل اچھے دن ہو سکتے ہیں۔ آج خوشیاں ہیں، کل برائیاں آ سکتی ہیں، غم آ سکتے ہیں۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔
آج تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، رو رو کر کے بچے مانگ لیے، کتنے دن لڑو گے؟ آج گھر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، رو رو کر کے مانگ لیے، وہ مل گئی، کتنے دن جیو گے اس پر؟ آج تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم نے مال رو رو کر کے مانگ لیا، اللہ سے مل گیا، کتنے دن اس پر عیش کرو گے؟ یہ ہاتھ سے نکلنے والی چیزوں میں سے ہے۔ لیکن قیامت کے دن جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ دوزخ میں ہی جائے گا، تو وہ نکلنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ آج کل کے انتظار میں رہو گے، لاک ڈاؤن اب کھلے گا تب کھلے گا، جہنم کا دروازہ نہ کھولا جائے گا نہ نکالا جائے گا جو کفر پر مر گیا۔ تو ڈرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے فرمایا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا، قرآن ہی کہتا ہے کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، جو کپڑے پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو وہ گندھک کے کپڑے ہوں گے۔ ماچس کی تلی پر جو گندھک ہوتی ہے رگڑنے سے، آگ چھونے کے لیے وہ گندھک بہت ہی بھڑکا والا کام کرتی ہے۔ اللہ وہ لباس جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے گندھک والا، اور جیسے ہی وہ جہنم سے قریب ہوں گے، جیسے ماچس کی تلی سے آگ بھڑک جاتی ہے جسم پر، ویسے ہی شعلے بھڑک جائیں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے 13ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے چہروں کو بھی آگ کے شعلے پکڑ چکے ہوں گے، ان کا پورا وجود آگ کے شعلوں سے بھر چکا ہوگا۔ اب اندازہ کرو اگر جسم پر گندھک کا لباس لگا ہوا ہو اور دوزخ کی بھڑکیلی آگ، تو کیا قریب آتے ہی ہماری چنگاریاں نہیں کریں گی؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی بات کا خوف کرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن اگر کسی کے متعلق یہ فیصلہ آ گیا تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، شقی ہے، جس نے دنیا میں بھی کوئی سکون نہیں پایا۔ اب آپ اندازہ کریں، آج ہم جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی مصیبتوں کے ساتھ، لیکن کس انتظار میں جی رہے ہیں کہ چلو یہاں سے چھٹی مل جائے گی، قبر میں جائیں گے سب سکون، یہاں کے جتنے جھگڑے فسادات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں کہ سارے دشمن ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آس پاس ان کی کوئی قبروں کی لڑائی ہم نہیں دیکھتے، وہ سب ایک ساتھ سو چکے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سکون ہے۔ تو ہم اس دنیا میں سکون نہیں پائے، کون سکون میں ہے یہاں پر بتاؤ؟ کس کو سکون اس کو کہتے ہیں کہ رات سوئے تو صبح کمانے کا خوف، گھر چلانے کی فکر، اور اس کے بعد جسم بیمار نہ ہو اس کا ڈر، گھر میں کسی کو کچھ نہ ہو جائے اس کا خوف۔ اس خوف کے ساتھ تو پوری دنیا میں ہم جیتے رہے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، اس کو سکون نہیں کہتے، ہمیشہ خوف طاری ہی تھا۔ اور ہم قبر میں گئے، یہ دوسری منزل تھی، وہاں ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سکون سے سو جائیں گے قیامت آنے تک، مگر ہم نے دیکھا کہ فوراً وہاں نکیرین آ گئے اور انہوں نے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بتا نہیں پا رہے تھے تو قیامت تک کے لیے وہ عذاب مسلط کر دیے۔ وہ بھی حدیث میں ہے، جہنم کے دروازے قبر والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ روزانہ اپنے ٹھکانے کو قبر سے ہی دیکھ رہے ہوں گے، اور جنتیوں کے لیے بھی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، وہ وہیں سے جنت کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو قبر میں وہاں پر بھی سکون ختم ہو گیا، دوسری منزل۔ ہم سوچتے رہے کہ قیامت آئے گی، یہ سب چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قیامت جیسی ہی آئی، 100 سال گزر گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے، 1000 سال ہو گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ حساب ہو جائے گا تو ٹینشن فری ہو جائیں گے، یہ محشر کی تپش سے بچ جائیں گے۔ ہم دنیا کا سکون وہاں سے نکل کر کے آئے، بے سکونی سے، قبر کی بے سکونی سے نکل آئے، محشر میں جو اب تپش ہے اس کی بے سکونی سے نکلنے کے لیے ایک فرمان کا انتظار کر رہے ہیں رب کا۔ اب یہ آخری منزل تھی، اندازہ کرو میرے عزیزو، آخری منزل میں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے اے فلاں بن فلاں، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا، اب اس نے کون سی زندگی میں سکون پایا؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اب تو دوزخ ہی ٹھکانا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا قیامت کے دن، میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا کی تمام تکالیف بھلا دی جائیں گی، قبر کی سختیاں وہ بھول جائے گا، محشر کی تپش وہ بھول جائے گا، صرف اس خوشی میں کہ اب جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
जन्नत में मेरा ठिकाना है, मैं जाऊंगा, मेरे लिए मसहरियां लगी हुई हैं, मेरे लिए दीवान लगे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि वहाँ तुम्हारे लिए गिलमान है, तुम्हारे लिए हूरें हैं खिदमत के लिए। जन्नत में नहरें हैं, जिसके हर बगीचे में नहरें बह रही हैं, जिसका पानी सफेद से दूध से ज्यादा सफेद, शहद से मीठा है, न किसी ने आज तक चखा है, बल्कि जो पी ले तो कभी उसे प्यास ना लगे। जन्नत में जो तुम ख्वाहिश करोगे वो सब अल्लाह तुम्हें देगा। वहां पर रिस्क बेशुमार, न तुम्हें वहां बीमारी का खौफ, न तुम्हें वहां ओंगा या कोई बीमारी आए, न तुम्हें हाजत तहारत, कोई चीज नहीं। तो जिसको ये तसव्वुर वहां पर आ जाएगा वो सारी तकलीफें भूल जाएगा। लेकिन जिसके लिए दोज़ख का अजाब बता दिया गया, इसी बात का डर है मेरे अजीजों। तवज्जो करो कि क़यामत के दिन हमारे हक में फैसला ऐसा ना आ जाए कि ऐ फलां बिन फलां, दुनिया में तुझे जो कुछ करना था तूने बहुत ऐश कर लिया, मेरे दिए हुए जिस्म की अमानत के साथ तूने बहुत खयानत की है, बहुत खेला है इसके साथ। मैंने तुझे जो अमानतें दी थी आंखें, इसकी तूने बहुत गलाजतों में इस्तेमाल किया है। मैंने तुझे जो हाथ और पैर दिए थे, इसका तूने बहुत बेहयाइयों में इस्तेमाल किया है। अब तुझे, कुरान पाक में है, सूरे कमर की आखिरी आयत है, यौम युस्हबून, अल्लाह ताला फरमाता है जब उल्टे औंधे बुलाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा ज़ूक़ू मस्स सक़र, अब चख इस भड़कती हुई आग के शोले, चख अब। और फिर 25वें पारे में अल्लाह ने ये भी फरमाया ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख तू तो बहुत शरीफ बनता था दुनिया में, तू बहुत इज्जत वाला कहलाता था अपने आप को, आ ए इज्जत वाले आ चख ले अज़ाब, ये कहा जाएगा उसको क़यामत के दिन। तो आज ये आखिरी अशरे के आखिरी जुमा है। बारे इलाहा, मैं दुआ करता हूँ, ए करीम खुदा रहमान रहीम मौला, हम तेरे दरबार में अगर किसी चीज़ से पनाह मांगते हैं तो मौला तेरे गज़ब से, तेरी पकड़ से और तेरी बनाई हुई दोज़ख से। ए रब्बे ज़ुल जलाल, हम जैसे कमज़ोरों को तो अपनी इस दोज़ख के अज़ाब में मुब्तला ना फरमा। इलाहुल आलमीन, मैं ज़रूर जानता हूँ इलाही लस्तु लिल फिरदौसी अहला, मैं अगरचे अमाल के एतबार से जन्नत में जाने के काबिल तो नहीं, मगर मौला तेरी दोज़ख का अजाब सहने के काबिल भी नहीं हूँ। मौला बस तू अपने फजल व करम से हम सबको माफ़ कर दे। आमीन। है रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हमने जो ये बशारतें सुनी हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में तू जहन्नम से आज़ाद करता है बेहिसाब लोगों को, ऐ मौला हम जैसों का नाम अगर तू उसमें शामिल कर ले तो तेरे ख़ज़ाने रहमत में कोई कमी ना होगी मौला। ऐ करीम खुदा, हम सब का भी नाम जहन्नम से आज़ाद होने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन। है रब्बे ज़ुल जलाल अकरमल अकरमीन, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख का सबसे हल्का अजाब ये है कि आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी और उसका भेजा ऐसा पक रहा होगा जैसे किसी हंडिया को चूल्हे पर रखा गया हो और कानों से भेजा बाहर आ रहा होगा। है अल्लाह, जब ये हल्का अजाब है तो दर्दनाक अजाब हम में से कौन बर्दाश्त कर सकेगा। कदीर व जब्बार खुदा, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू सत्तार है। बख्श दे मौला बेसबब बख्श दे, बख्श दे मौला बेसबब बख्श दे। तेरा नाम रहमान है मौला, हम सब पर रहम फरमा दे। इलाहुल आलमीन, आज पूरी दुनिया में जितने मुसलमान तेरे दरबार में हाथ उठाए हैं, ऐ करीम खुदा खुसूसन मुझ जैसे निकम्मे को जहन्नम से आज़ादी का परवाना सुना दे। आमीन। इलाहुल आलमीन, इस माह मुबारका को हमने इसी तरह से गुजार दिया जो तेरा मेहमान हमारे घरों तक आया था। मौला हमारी ज़िंदगी में फिर से रमज़ान अता फरमा, है अल्लाह फिर से रमज़ान अता फरमा और तेरी मस्जिदों के दरवाजे हम सब के लिए कुशादा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, सत्तार वलुय्यु गफ़ार दुनूब कदीर व जब्बार खुदा, क़यामत के दिन जब हम उठें तो हमें काफिरों, मुशरिकों, फासिकों, फाजिरों की सफ़ों में नहीं, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, औलिया की सफ़ों में हमारा हशर फरमा दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के सदक़े मौला हम सबको जन्नत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। ऐ रब्बे करीम, हमारी दुआओं को नालेने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान। या अल्लाह, इस रमज़ान के सदक़े हमें जहन्नम की आग से बचा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह इस्लामिक वीडियो आप तक पहुँचते रहें तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।